سخنورو اس منافقت سے تو خودکشی کا شعار سیکھو، زبان کا زخم زخم ہونا، حروف کا گھردے نہ رہنا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ شام کے مبہم اندھیروں سے ڈکی دکھائی دیتی تھی۔ مرکز ڈرائنگ روم سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کو نظر انداز کر کے تم گول سیڑھیوں کو پھلانگتے اوپر جاؤ اور آبدار کے دروازے کے کی ہول سے اندر جھانکو تو وہ اس طرف خشکی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سرخ بال، سیدھے سرخ بال کمر پہ گرے ہوئے تھے اور اس نے سرخ چھوٹا سا رومال ہیئر بینڈ کی طرح ماتھے سے ذرا اوپر سر پہ لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کلائی میں چوڑا سا وائٹ گولڈ بریسلٹ پہنے ہوئے تھی۔ لباس سلور سلک تھا اور دیگر جویلری بھی وائٹ گولڈ کی تھی۔ سارے سفید پن میں سرخ اس کا رومال تھا یا پھر لپسٹک۔ وہ مسکرا کر چہرہ مختلف زاویوں سے موڑتی آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ دفعتاً اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ فارس کا پیغام سامنے ہی چمک رہا تھا۔ 8 بجے تک آ جاؤں، اور جواب میں آبدار کا یس لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے گھڑی دیکھنے لگی۔ ابھی پورا گھنٹہ پڑا تھا۔ نیچے واپس آؤ تو لان میں مخالف صوفوں پہ ہاشم اور ہارون بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ ہارون صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے چائے کے گھونٹ بھرتے بغور ہاشم کو دیکھ رہے تھے جو ذرا ڈھیلا ہو کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر معین نقطے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی انجان شخص کو پہچاننے کی صحیح کر رہا ہو۔ تمہاری پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے ہاشم، ہارون ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئے۔ گھاک نگاہیں ہاشم کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ہمارے دوست تمہارے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاشم نے چونک کر ان کو دیکھا۔ بھویں سکیڑی، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ اب وہ مزید نہیں کام کریں گے۔ اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ وہ کسی اور سے لانڈر کروانے کے آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ تم ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہو ہاشم۔ ہاشم کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آ بکھری۔ ہوں، اس نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈوبنا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے ڈبونا اتنا آسان نہیں ہے ہارون۔ سنا ہے تمہارے اور سعدی یوسف کے کیس کا جج کافی ایماندار اور سخت ہے، بڑے بڑے فیصلے کی ہیں اس نے ماضی میں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کم از کم سعدی اسے خرید یا ڈرا نہیں سکتا۔ پھر تو تم بھی اسے خرید نہیں سکتے۔ ہارون کے لہجے میں تعجب درایا۔ اوہ ہارون، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ مجھے جج کو خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قانون نوشیروان کے ساتھ ہے۔ قانون ملزم کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ قانون کے جھول اسے بری کروا دیں گے بہت جلد۔ رہے ہمارے دوست تو ان سے کہنا اگر میں ڈوبا تو سب کو لے ڈوبوں گا۔ کالر کھڑا کر کے وہ رونت سے بولا تھا۔ خیر، تم سعدی کو کسی کے قتل کے جرم میں پکڑوا نہیں سکتے کیا؟ انکوائری تو ہوگی، مگر ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے۔ سعدی نے کہا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفنس میں قتل کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ یعنی فصیح نے اس کو مارنے کی کوشش کی، پہلے گارڈ کو مارنے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میری ناک کے نیچے 2 لوگ اس کو کیوں قتل کرنا چاہیں گے ہارون؟ اور چپتی ہوئی آنکھیں ہارون کے چہرے پہ جما دی۔ ہارون اسی طرح ٹھنڈے انداز میں اسے دیکھے گئے۔ ہو سکتا ہے سعدی جھوٹ بول رہا ہو، مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر اپنی ناک کے نیچے رہنے والوں سے سوال کرو، مجھ سے نہیں۔ ہارون مسکرا کر بولے تھے۔ ہاشم اپنی چپتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ اگر تمہاری کوئی انوالومنٹ نکلی ہارون تو؟ وہ وقت گزر گیا جب تم میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے دھمکاتے تھے ہاشم۔ جاؤ، اپنے بھائی کو بچانے کی فکر کرو۔ ہارون کے چہرے پہ اب بھی وہی سپاٹ پن، وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاشم کاردار کو اندر تک جیسے کسی نے جلا ڈالا تھا، مگر اس بات کا جواب وہ دے نہیں پایا تھا۔ وہ جس وقت باہر پورچ کی طرف جا رہا تھا اسے لان عبور کر کے آبدار آتی دکھائی دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ دونوں کے قدم ٹھہر گئے تھے، نگاہیں ملی۔ ہاشم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ کافی تیار اور سجی سنوری لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سب سے زیادہ واضح تھی۔ ریڈ؟ وہ مسکرایا۔ زخمی سا انداز تھا۔ آبدار سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ ہاتھ میں ایک کلچ تھا۔ سامنے تیار کار تھی جس کا دروازہ کھولے کھڑا ڈرائیور جس نے چابی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، گویا آبی کے حوالے کرنی ہو تاکہ وہ خود ڈرائیو کر کے جائے۔ ہاشم نے ہر تفصیل کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کے کندھے قریب سے گزرنے لگی تو وہ بولا، پوچھ سکتا ہوں اتنا خاص کون ہے جس سے ملنے جا رہی ہو؟ آبدار لمحے بھر کو ٹھہری، چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ رہا۔ نہیں، کار کی طرف دیکھتے ہوئے خوش مزاجی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اکیلی ڈرائیو کر کے جا رہی تھی۔ وہ بھی کیا لوگ ہیں محسن جو وفا کی خاطر خود تراشی دیدہ اصولوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ اطالوی ریسٹورانٹ کے برآمدے میں بچھی میزوں میں سے ایک پہ آبدار بیٹھی تھی، کمر پیچھے لگائے اور کوہنی کرسی کے ہتھے پہ جما کر اپنے ایئرنگ سے کھیلتی
वो मुंतजर नजरों से दाखिली दरवाजे की तरफ देख रही थी। लॉन में लगी मेजों पे मौजूद अफराद भी बार बार उसकी नजर भटकती, कभी कलाई पे बंधी घड़ी देखती। वो अभी तक नहीं आया था, मगर अभी वक्त पड़ा था। एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पे खेल रही थी। मोड़चाल में 8 बजे वाले ड्रामे का वक्त हुआ जाता था। नुदरत मुसलसल ऊंचा ऊंचा डांट कर उसामा को खामोश होने के लिए कह रही थी, जो सारा स्कूल का काम लाउंज में ही बैठकर करने की ठाने हुए था। साथ में मुसलसल बड़े अब्बा को बता रहा था कि हसीना को सदाकत ने कितना कीमती सैमसंग का स्मार्टफोन लेकर दिया है। उसे यकीन था कि ये चाइना वाला नहीं बल्कि ये खालिस असली वाला है। नुदरत ने चप्पल उठाई तो वो खामोश हुआ। सादी कानून की मोटी सी किताब उठाए लाउंज के एक कोने में बैठा खामोशी से पढ़ रहा था। और सबसे लाताल्लुक जुमर अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी थी। बार बार घड़ी देखती, चेहरे पे बेचैनी भी थी और गुस्सा भी। क्या अब वो इसके साथ बैठा होगा, डिनर मंगवा रहा होगा? सबूत के तो बस बहाने हैं, मौका चाहिए फारिस को बस। वो सख्त खफा लग रही थी। बार बार मोबाइल उठाती फिर रख देती। मैं क्यों फोन करूं, मुझे परवाह थोड़ी ही है। वो मुसलसल खुद से बोले जा रही थी। रेस्टोरेंट में वापस आओ तो वहां खाने की इश्ता अंगेज कुल्फी पहले थी। आबदार उसे दाखिली दरवाजे से ही नजर आ गई। उसने गहरी सांस ली और एकदम कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। आबी ने यकीनन उसे नहीं देखा था। वो मगन से मुस्कुराती हुई सोच में गुम बैठी नजर आ रही थी। इसने आबदार को निगाहों में रखे लॉन पार किया, बहुत सी मेजों के दरमियान से रास्ता बनाया, फिर बरामदे के जीने अबूर किए, चंद डग मजीद उठाए, यहाँ तक के आबदार की मेज सामने आ गई। इसने कदम रोक लिया आबी के बिल्कुल सामने। वो जो मगन सी बैठी थी किसी के आने की आहट पे चौंकी, फिर मुस्कुराती नजरें उठाई, मगर जैसे ही आबदार ने सामने मौजूद जी नफ्स को देखा, इसकी मुस्कुराहट गायब हुई और जुनों को आंखों में उभरते देखा। सॉरी, आप कौन? जानते पूछते भी इसने सवाल किया। सामने खड़ी हुनैन ने मुस्कुरा के कुर्सी खींची। मैं हुनैन यूसुफ हूँ, मुझे फारिस गाजी ने भेजा है। उनका कहना है कि आप केस में हमारी मदद करना चाहती हैं किसी अहम सबूत के साथ। मैं वही लेने आई हूँ आपसे। अपना पर्स नीचे रखा और दोनों कोनियां मेज की सतह पे रखकर चेहरा हथेली पे गिराए वो मासूमियत से बोली। और फारिस? वो शशते रह गई। वो तो मुझे ड्रॉप करके चले गए। वो अक्सर इसी तरह मुझे ड्रॉप करते हैं और अमूमन इसी वक्त किसी का कत्ल हो जाता है। बस खुदा करे आज कोई जान से न जाए, झुरझुरी सी लेकर वो बोली थी। आबदार का हलक तक कड़वा हो गया था, माथे पे सलवटें दराई थी। इसने बेचैनी से पहलू बदला, अंदर गुस्से के उबाल उठने लगे थे। मैं ना अच्छी खासी एपिक्यूरियन हूँ, फूडी, सही किस्म की फूडी। इसलिए आप अपना ऑर्डर तो मैं फौरन कर रही हूँ। आप क्या लेंगी? हुनैन मेन्यू बुक उठाकर वेटर को इशारा करते सादगी से ठहर ठहर के पूछ रही थी। आबदार ने तनदेही से उसे देखा। माथे पे कटे बाल और लंबे बालों की फ्रेंच चुटी गूंजे, वो लेमन करके लॉन के नफीस से जोड़े में मलबूस सादा सी लड़की थी। गंदमी रंगत की हामिल मगर चमकती सी आंखों वाली आबदार सर झटक कर मोबाइल उठाकर कॉल बनाने लगी। हुनैन उसी बेनियाजी से वेटर को ऑर्डर लिखवा रही थी। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? मासूम हुनैन ने पलके झपक कर पूछा। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो खुश लहजे में बोली। क्योंकि आपके पास कोई अहम सबूत है जो आप हमें देना चाहती हैं। मामू ने कहा जाकर उनसे ले लो। मैं आ गई। जो देना है वो उनको ही दूंगी, तुम्हें नहीं। खैर, तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ। वो उठने लगी। वैसे तो मैं अपना बिल खुद अदा कर दूंगी। GST मिलाकर पूरे 2050 बनेंगे। 2000 है मेरे पास। आप 50 रुपए उधार दे दें, ट्रायल पे जब आपसे मिलूंगी तो दे दूंगी वापस। फिर आप बेशक चली जाएं। फिर से आंखें चपकाई। आबदार ने एक तीखी नजर उस पर डाली, क्लच खोला, अंदर से क्रेडिट कार्ड निकाला और मेज पे रख दिया। नजर उठाकर वेटर्स को देखा जो सर्विंग की तैयारियों में नजर आते थे। चूंकि हिदायत कड़ी थी इसलिए उसके मेहमान के आते ही वो चौकन्ने हो गए थे। उनको मालूम नहीं था कि मेहमान मतलूबा शख्स नहीं है। पेमेंट हो जाएगी, तुम खाना खाओ, वो बेजारी से बोली तो हुनैन ने शाने उचकाए। आपकी मर्जी। और नैपकिन गोद में बिछाए, छुरी काटा दुरुस्त करके रखा। वैसे चाहें तो मामू से एक दफा पूछ लें। वो बहुत पुरयकीन थे कि आप बगैर वो फ्लैश ड्राइव दिए नहीं जाएंगी। आबदार को इसके क्यों की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले ही मोबाइल पे नंबर मिलाकर उठ खड़ी हुई थी। जैसे ही फारिस ने कॉल पिकअप की, वो मेज के पीछे से निकलकर जरा दूर चली आई। आप कहाँ हैं? रेस्टोरेंट के बरामदे में खड़े नाराजगी से फोन में बोली थी वो। काम से निकला हुआ हूँ। क्यों? आपको खुद यहाँ आना था। उसको क्यों भेजा? गर्दन मोड़ कर एक खफा निगाह हुनैन पे डाली थी। चेहरे हथेली में गिराए बैठी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। अभी को नए सिरे से गुस्सा आने लगा था। अगर कुछ वाकई जरूरी है आपके पास तो उसे दे दें, आगे आपकी मर्जी। डर गए क्या मुझसे? वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़े। मुसीबत में तो पड़ चुकी हूँ, तलखी से मुस्कुराकर बोली। बहरहाल मैं उसको कुछ नहीं दे रही, बल्कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। मर्जी आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी तरफ से लाइन डेड हो गई।
आबदार वापस आई तो माथे के बल गहरे हो चुके थे। खाना सर्व हो चुका था और होना मजे से शुरू भी हो चुकी थी। मेरे भाई का इंटरव्यू करने के बाद भी आपको असल गेम नहीं समझ आई, है ना? लाजानिया का बड़ा सा पोर्शन अपनी प्लेट पे निकालती हुनैन ने मगन से अंदाज में पूछा। सॉरी। वो खड़े खड़े क्लच में मोबाइल रखती चौकी। नहीं आया समझ में? उन्होंने हैरान नजरें उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे लेकर मुंह का लुकमा चबाया, फिर सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट भरा, फिर चेहरा उठाया। आबदार उसी तरह शशुपंच में खड़ी रही। यही तो सारा मसला है आबदार साहिबा। फारिस गाजी हमसे अपना काम ऐसे निकलवाते हैं कि हमें लगता है ये हमारा ही तो आइडिया था। आपके साथ भी यही हुआ। मैं समझाती हूँ आपको। रुककर कांटे में फंसा पनीर, पास्ता और कीमे का टुकड़ा मुंह में रखा। लजीज अशिया जबान को छूते ही गोया अंदर घुल गई थी। इसने निवाला तसल्ली से खाया, फिर बोली, आप हारून उबैद की बेटी हैं, है ना? और फारिस मामू को मालूम था कि हारून साहब का सादी भाई के अगवा में हाथ है, तो उन्होंने बस इतना किया कि भाई के मेमोरियल डे पे मेरी तकरीर से पहले डॉक्टर तौकीर बुखारी से कहा कि अपनी तकरीर में इतना कह दें कि सादी यूसुफ क्लिनिकल डेथ का शिकार हुआ था। फारिस गाजी को पता था कि ये फिक्रा हारून उबैद की बेटी को क्लिक कर जाएगा। वो सादी यूसुफ को ढूंढेगी और उसको फॉलो करते हुए हम उसे ढूंढ लेंगे। आपको भाई ने बताया कि वो नहीं गया किसी क्लिनिकल डेथ में, सिर्फ ख्वाब देखा था इसने, मगर आप नहीं मानी। ये भी नहीं सोचा कि अगवा के वक्त सादी यूसुफ तो होश में आया ही नहीं था। फिर डॉक्टर तौकीर बुखारी को कैसे पता कि इसने कुछ देखा या नहीं? आप करती हैं ना ऐसे लोगों का इंटरव्यू। यूं अपने भाई को ढूंढा और हम भी भाई तक पहुंच गए। अब आया समझ में, आपको इस्तेमाल किया है फारिस गाजी ने। वो खाते हुए बोलती जा रही थी जैसे खबरनामा पढ़कर सुना रही हो। आप भी बिल्कुल मुतहियर सी खड़ी थी। सुन, फिर वो आहिस्ता से बैठी। तो वो हमेशा से मुझ पे नजर रखे हुए था। वो बोली तो आवाज में तफाखुर से था। उन्होंने हाथ रोककर इसकी आंखों में देखा। उसे बुरा नहीं लगा, उसे नाज हुआ था। आप तो किसी और की भी नजर में है। किसकी? वो चौकी हाशिम की। वो बोली तो अंदर दिल गिरी लकड़ी की तरह सुलग गया। आवाज कांपी, आंखों में कर्ब सा उभरा। दिल खोया था और वापस हासिल भी कर लिया था, मगर खोने का दर्द और वापस की जतन की अजियत आज भी वैसी ही थी। हाशिम का क्या जिक्र? आबदार ने गौर से उसे देखा। वो हैरान हुई थी। हुनैन चंद लम्हे उसे देखती रही, नहीं खोजती रश पर नजरों से, फिर लबों से फिसला। क्या है आप में जो इसे कहीं और देखने ही नहीं देता? आबदार हल्का सा मुस्कुराए, फिर आगे कोई और न कोई सादी सी चमकदार आंखों में झांका। छोटी लड़की, क्या तुम्हें हाशिम पे क्रश है? हुनैन इसी तरह उसे देखी गई, बोली कुछ नहीं, अलबत्ता इसके रुखसार गुलाबी हुए। हाशिम को मुतासिर करने के लिए सामने वाले में क्लास होनी चाहिए। वो पीछे को टेक लगाते हुए खबरदार करने के से अंदाज में गोया हुई। खूबसूरती होनी चाहिए, मुतासिर को स्टाइल होना चाहिए, जहानत और एतमाद होना चाहिए। ऐसी लड़की जो इसकी कोनी थाम कर जब चले तो एक दुनिया उसको देखे। वो ढेरों दौलत और जाह की मालिक हो, उसका आला खानदान हो, वो शहजादियों जैसी हो, वो करियर वुमेन हो, बड़े बड़े मैदान मारे हों उसने, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में तकरीर करती हो, तो एक दुनिया उससे मुतासिर होती हो। इससे कम पे वो कभी राजी नहीं होता। शहरीन अपनी जवानी में ऐसी ही थी और आप भी ऐसी ही हैं। वो इसे तकते हुए बेखुदी के आलम में बोली थी। आबदार नजाकत से मुस्कुराई। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें कभी भी नहीं चाहेगा। वो हर किसी को नहीं चाह लेता। हुनैन हल्का सा मुस्कुराई। मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। मेरे लिए यही काफी है। मुझसे फारिस गाजी मोहब्बत करते हैं और वो हर किसी से मोहब्बत नहीं कर लेते। बड़े जतन करने पड़ते हैं उनकी मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद जीतने के लिए। वो मुझे अपनी टीम कहते हैं। मैं उदास बैठी हूँ तो महसूस कर लेते हैं, और मैं खामोश बैठी हूँ तो मेरी खुशी हमेशा बांटते हैं। मुझे ऐसी बातें भी बता देते हैं जो जुमर को नहीं बताते। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ज्यादा अच्छे मोहब्बत करने वाले हैं। आबदार की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी, मगर इसने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम उनकी भांजी हो, ये नेचुरल है। आप ये कह रही हैं कि मेरे अंदर मोहब्बत लेने वाली कोई खूबी नहीं है। मेरा तुमसे क्या मुकाबला है? वो मुस्कुरा दिया, फिर शाने उचकाए। अजब अदाए बेनियाजी थी। तो फिर मुझे वो सबूत नहीं देंगी आप? हुनैन प्लेट परे धकेल कर टिश्यू से हाथ और लब साफ करते हुए बोली। आबदार ने मुस्कुराकर नफी में गर्दन हिलाई। फारिस गाजी से कहो अगर वो इसे चाहिए तो मुझसे खुदा कर ले, मैं दे दूंगी, मगर सिर्फ इसी को। तुम मेरे पैर भी छुओ तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। आपकी मर्जी, वरना मैं तो आपके पैर छूने वाली थी। हुनैन मायूसी से उठ खड़ी हुई और पर्स कंधे पे लटकाया। खाना अच्छा था, मगर इतना अच्छा नहीं। इटालियन में देसी टच आ रहा था। बिल आप अदा कर दीजिएगा, मैं तो वैसे भी किसी काबिल नहीं। और कंधे उचका कर मुड़ गई। आबदार ने सर झटका। इसकी नजरों ने दूर जाती हुनैन का आखिर तक पीछे किया। पता नहीं क्यों आखिर
आखिरी बातों में तनसा महसूस हुआ था। बिल पे करने के बाद इसने क्रेडिट कार्ड वापस रखने के लिए पर्स खोला तो एकदम से टक गई। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पर्स के अंदरूनी जिप खुली थी और वो खुफिया जेब खाली थी और वो खुफिया जेब जिसमें इसने वो टाई पेन ड्राइव रखी थी किधर गई। आबदार बदहवासी से पर्स को खंगालने लगी। बाहर पार्किंग में फारिस की कार का फ्रंट डोर खोलकर हुनैन अंदर बैठी और टाई पिन कैमरा इसकी तरफ बढ़ा दिया। 4 मिनट भी नहीं लगे मुझे। पहले इसका पर्स खुलवाया, फिर जब वो आपसे बात करने के लिए साइड पे गई तो इसे निकाल लिया। मुझे लगा थोड़ी एहतियात से छुपाएगी उसे, मगर वो मोहतरमा तो अपने शाहाना जोम में काफी लापरवाह साबित हुई है। अब बैठकर सोचेगी कि कौन इतना काबिल है। खफगी से बड़बड़ाती वो बोली थी। फारिस ने एक हाथ में नन्ना कैमरा पकड़ा और दूसरे से ड्राइव करता कार आगे ले गया। थोड़ी दूर जाकर इसने गाड़ी की छत पे लगी लाइट ऑन की और गौर से इस डिवाइस को देखा, फिर जेब में रख दी। वैसे आप खुद भी इनसे मिलकर ये ले सकते थे। काफी देर बाद हुनैन विंडो स्क्रीन के पार निगाहें जमाए सोचते हुए बोली, जब आपको ये मालूम हो हुनैन कि किसी से आपका मिलना या बात करना आप दोनों को फितने में मुब्तला कर सकता है, तो फिर इसी रास्ते से ही एहतसास बरतना चाहिए। ये नहीं कि बहाने से उससे मिला जाए और खुद को सफाइयाँ दी जाएं कि ये आखिरी बार है। इस दफा बात करके इस किस्से को खत्म करना। मैंने ऐसे नहीं होता। जब ताल्लुक तोड़ना होता है तो किसी खुदाफिज किसी अलविदा के बगैर उसी लम्हे तोड़ा जाता है। वो सादा से अंदाज में कह रहा था। हुनैन को बहुत कुछ याद आया मगर बज़ाहिर बशाशत से बोली, साफ कहे ना, बीवी से डरते हैं आप? बीवी से कौन नहीं डरता यार। इसने झुझुरी सी ली। वो हंस दी, फिर सड़क को देखकर बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें घर ड्रॉप करके मैं फातमी साहब के पास जा रहा हूँ। हुनैन बिल्कुल ठहर गई। इलियास फातमी, वारिस मामू का बॉस? ये नाम जहन में 5 साल से बैठा हुआ था। वो विटनेस लिस्ट में है, इसलिए मुझे इससे मिलना है। मगर सुनो, घर जाकर जुमर को मत बताना कि मैं इससे मिलने गया हूँ। याद दहानी कराई तो इन्हें क्या बताऊँ आप किससे मिलने गए हैं जिससे तुम मिलकर आ रही हो? वो महजूज हुआ था। हुनैन के अबरू खफगी से बिछे। इस मीन हरकत को क्या कहूँ मैं? इसे तुम फैरेक्सिज्म कहो। खैर से जुमर भी यही डिजर्व करती हैं। अब उतरो, घर आ गया है। फारिस ने उसको मुस्कुराकर उतरने का इशारा किया। हुनैन खफा सी उतर गई। वो मुस्कुराते हुए कार आगे ले गया, ऐसे जैसे सोच कर ही मजा आ रहा हो। शिद्दत गम में भी जिंदा हो तो हैरत कैसी, कुछ दिए तन हवाओं से भी लड़ जाते हैं। वो एक अजीब रात थी, बेचैन मुस्तरेब, ढेर सारा जहनी दबाव लिए हुए। वो सोनिया की सालगिरह में जाने से पहले वारिस से मिला था। हुनैन उसके साथ थी। उसे हुनैन को उसकी किसी दोस्त से मिलवाने जाना था। ये भी एक बहाना था, जुमर से मिलने का बहाना, ना ढूंढने का बहाना। जब कोई ताल्लुक नहीं रखना तो क्या बार बार इसका सामना किया जाए, यही सोचकर वो फरार अख्तियार कर रहा था। हुनैन कार में बैठी थी और वो बाहर खड़ा था। वारिस से उसकी बात तभी हुई थी। वो कुछ परेशान था, जाहिर नहीं कर रहा था मगर परेशान था। मेरा बॉस मुझसे इस्तीफा मांग रहा है। इस वक्त लोग आसपास थे। वो जल्दी में था, उसको समझा नहीं सकता था, इतना वक्त ही नहीं था, मगर उसने बार बार कहा था, तुम इंतजार करो, मैं कर लूंगा सब कुछ ठीक, बस तुम इस्तीफा नहीं दोगे। आखिरी दफा जो इसने वारिस का चेहरा देखा, इस पे एक तसल्ली थी, सख्त परेशानी की दरमियान मोहों सी तसल्ली। एक मान, एक एतबार सा था कि फारिस संभाल लेगा। और वारिस सर को इस बात में गम देते हुए अपने कार की तरफ मुड़ गया था। ये वो आखिरी दफा था जब इसने इसका चेहरा देखा था, जिंदा चेहरा। वो हुनैन को होटल ले आया। इसकी दोस्त से पे दर पे सवालात करते हुए भी इसे मुसलसल कोफ्त हो रही थी। ज़हनी तौर पर वो पीछे था, वारिस के मसले में अटका था। सालगिरह की तकरीब में वापस आकर भी वो ऐसा ही उलझा हुआ था। जरताशा को हाशिम ने कुछ कह दिया था, वो इस पे खफा हो रही थी। फारिस का कॉल था, दिमाग मजीद उबलने लगा था। इसे खुद भी याद नहीं इस रात इसने किस किस को छिड़का था। अलीशा, हुनैन, जरताशा, हाशिम। सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन ये था कि वो वारिस से नहीं मिल सका था, उसे ठीक से समझा नहीं सका था। जरताशा ऑफ मूड के साथ वापस सोई थी। वो मुसलसल वारिस को कॉल कर रहा था मगर इसका फोन ऑफ था। इस रात वो नहीं सोया, बालकनी में बैठा रहा था, पैर लंबे करके मेज पे रखे वो सोचे जा रहा था। सामने हाशिम के कमरे में एक लैंप ऑन था, पर्दों की झड़ी से साफ दिखाई देता था। हाशिम भी सोफे पे लंबे पैर करके बैठा सिगरेट फूंक रहा है। इसकी आंखें सुर्ख थी और वो किसी और ही हालत में लगता था। फारिस फिर बालकनी में टहलने लगा, दाएं से दाएं। वो बेचैन था, जाने कौन सी चीज सुकून नहीं दे रही थी। दिल खराब था, दिमाग भी ठीक नहीं था, क्या करे किससे कहे। वो अजीब भारी सी रात थी, गोया दिल पे कोई भारी सिल पड़ी हो। जिसको उठाए तो कैसे उठाए, गिराए तो कैसे गिराए, कोई सिरा हाथ ना आता था। सुबह सादे कभी ठीक से तुलू भी नहीं हुई थी जब इसने कुछ बिना कुछ कहे खाए पिए हत्ता के मुंह धोए बगैर चाबी उठाई और बाहर निकल गया। इसे वारिस से मिलना था, जल्द जल्द जल्द, कहीं देर ना हो जाए, कहीं कुछ खो ना जाए। अजीब से वहमें आते थे जहन में, मगर वारिस अपने हॉस्टल के कमरे में नहीं था, सिर्फ इसका जिस्म था। पंखे से झूठा वो भागा और उसके पैर पकड़ लिए, गर्दन को सहारा दिया, मगर ये गर्दन टूटे कई घंटे बीत चुके थे, वो अब नहीं रहा था।
اگلے چند دن یوں گزرے گویا آنکھوں کے سامنے لال دھند سی چھائی ہو۔ عجب کرب تھا، عجب درد تھا۔ پہلے دن وہ صدمے سے چپ رہا تھا، وارث کی بیٹیوں کو روتے دیکھتا رہا، ویران آنکھوں سے سب دیکھتا رہا، ویران دل سے سنتا رہا۔ پھر جب وہ وارث کی بیٹی کے ساتھ اس کی قبر کے سامنے بیٹھا تو اس روز سارے احساسات جاگنے لگے تھے۔ غم پہ غصہ غالب آنے لگا تھا، اتنا کہ لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ تب اس نے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ وہ انتقام لے گا۔ شاید تب وہ انتقام کو انصاف کے مترادف سمجھتا تھا۔ وہ ضرور اپنے بھائی کی خونیوں کو کفر کردار تک پہنچائے گا، اس کا عہد تھا خود سے۔ اور جتنا وہ اس بارے میں سوچتا تھا ازلی غصہ اود آتا تھا، دل چاہتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، جلا کر راکھ کر دے۔ کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا، عقل پہ پڑا سرخ پردہ اتنا گھنا تھا کہ سارا منظر دھندلا دیتا تھا۔ وہ اور سعدی زمر کے پاس گئے۔ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کی کون تھی، اب صرف یہ اہم تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ پروسیکیوشن آفس میں ایک اہم عہدے پہ تھی، وہ اس کیس کو دیکھ سکتی تھی، وہی کچھ کر سکتی تھی، مگر اس کا رویہ بے خصہ تھا۔ وہ جیسے چھٹی لے کر جانے کے بعد زبردستی واپس بلائی گئی تھی۔ اس کے لیے تو یہ روز کی بات تھی، آج ایک قتل ہوا ہے تو آج دو۔ وہ بے تاثر انداز میں معمول کا کام کرتی رہی۔ ابتدا اس نے فارس پہ شک سے کی، اس وقت غصے میں اتنا اندھا ہو جانے والا آدمی تھا کہ زمر بی بی کے انداز پہ اس کا دماغ کھول کھول کر اٹھ رہا تھا۔ وہ غیر جانبداری سے اپنا کام نپٹا رہی تھی، مگر وہ مضطرب تھا، بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد قاتل پکڑا جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر نہیں ہے جسے 14 دن میں تفتیش مکمل کرنی ہو اور چالان جمع کروانا ہو۔ وہ وکیل ہے اور وکیلوں کی تفتیش تو مہینوں سالوں چلتی ہے۔ ان دنوں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ دماغ پہ چڑھی سرخ دھند نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب کر دی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ زمر پہ آ رہا تھا، ملال یا صدمہ نہیں، صرف غصہ۔ وہ اس پہ کیوں شک کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے وہ اسے اپنے ایلیبائی سے ملوا دے گا، مگر وہ اس پہ شک کر کے اچھا نہیں کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زمر سب سے پہلے اس کو ہر شک اور شبہ سے پاک کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ وارث کا موبائل اور پھندا اسی کی کار سے ملا تھا۔ مگر سرخ دھند اسے کچھ سوچنے نہیں دیتی تھی۔ کوئی اس شک پہ کیسے کر سکتا تھا؟ سب اندھے ہیں کیا؟ وہ اپنے بھائی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا روش تھا جس پہ فارغ غازی کے خیال میں کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس امکان کو ذہن سے خارج کر دیا تھا۔ مگر یقین کرنا کسے تھا؟ صرف شک ہی کافی ہوتا ہے، آدمی کو ملزم صرف شک بناتا ہے، یقین تو مجرم بناتا ہے۔ وہ ملزم بننے جا رہا تھا اور خود اپنی قسمت سے لائن تھا۔ سارا دھیان صرف ایک چیز میں اٹکا تھا، وارث کا باس الیاس فاطمی۔ صرف وہی جانتا ہے کہ وارث کو کس نے اور کیوں مارا ہے۔ کشتی جاں ہے کہ ڈوبے چلی جاتی ہے فراز، اور ابھی درد کا دریا نہیں تو غیانی پر۔ الیاس فاطمی اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، کمپیوٹر کے سامنے فائلوں کا انبار لگا پڑا تھا جس کے صفحات کا وہ اسکرین پہ نظر آتے ہندسوں سے موازنہ کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں سفید بتیاں جل رہی تھیں، کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، پیچھے ریکس میں ترتیب سے رکھی کتابیں نظر آتی تھیں۔ وہ اینک لگائے کام میں پوری طرح منہمک تھا، مگر اس آواز نے اسے چونکا دیا تھا، کوئی آہٹ سی تھی شاید۔ وہ چونک کر آگے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اینک اتار کر فائل پہ دھری اور کرسی سے اٹھا، احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا باہر آیا۔ راہداریاں اور سیڑھیاں نیم روشن تھیں، سارا گھر خاموش تھا، گہرے سناٹے میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج، کچن، لابی اس نے باری باری ہر جگہ دیکھی، دروازوں کے لاکس اور کھڑکیوں کے بولٹس چیک کیے، سب مقفل اور پرسکون تھے۔ وہ سر جھٹکتا واپس اسٹڈی میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جیسے ہی واپس گھوما اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ سامنے اس کی کرسی پہ وہ بیٹھا تھا، پیر لمبے کر کے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے تھے، یوں کہ جاگرز فائلوں کو چھو رہے تھے اور ٹیک لگائے بازوؤں کو تکیہ بنا کر گردن کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ نظریں اس پہ جمی تھیں اور جب اسے متوجہ پایا تو سر کو خم دے کر سلام کیا۔ کیا حال ہیں فاطمی صاحب؟ فاطمی کی نظریں اس کے وجود سے ہوتی ہوئی میز تک گئیں جہاں بریٹا پستول رکھا تھا۔ فارس نے نظروں سے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمی نہیں ہلا، وہ کھڑا رہا، اس کا ذہن ممکنہ آپشنز پہ تیزی سے کام کر رہا تھا، ہاتھ ڈور نوب پہ ہنوز جمع تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو چپ چاپ یہاں آ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ اگر تم شور کر کے کسی کو بلاؤ گے تو بات پھیلے گی، حاجم سنے گا تو سمجھے گا کہ تم اور میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک کور اپ تھا، ایک بھونڈی کوشش جس سے تم اس پہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملے ہوئے۔ وہ مزید تم پہ شک کرے گا۔ فاطمی نے ڈور نوب چھوڑ دیا، اسی خشمہ کی نگاہوں سے گھورتا ہوا وہ سامنے آر کرسی کھینچی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاشم کو اپنی اور میری کورٹ میں ہونے والی ملاقات کا جانے کس ڈھنگ سے بتایا ہے تم نے کہ وہ میری ایک ایک موو پہ نظر رکھنے لگا ہے؟ اب کیا چاہتے ہو تم؟ بیٹھ جاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو۔ فارس نے پھر سے اشارہ کیا، اس کی سنہری آنکھوں میں سکون تھا اور بے نیازی بھی۔ فاطمی چند لمحے کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا، ایک گہری سانس لی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تم نے پرسوں کورٹ میں پیش ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سچ بولو۔ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھڑک کر بولا تھا۔ تعلق تو ہے، اور تم کورٹ میں اس کے بارے میں بتاؤ گے، اور پھر تم
فارس نے جاگرز نیچے اتار لیا، آگے کو کر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو اپنی جاب سے استعفیٰ دے دو گے؟ فاطمی کیا کہ پہلے ہے اور پھر ناگواری سے پھیلی، میں استعفیٰ کیوں دوں؟ کیونکہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے کیس کا جج، جوری اور جلاد ہوں۔ وہ سر تپچ سے لدی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑے بولا تھا، آج میں تم سے استعفیٰ مانگ رہا ہوں الیاس فاطمی، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو کیا کرو گے تم؟ مجھے زہر دو گے، میری بیٹی کو مار دو گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے میں اسے باہر سیٹل کروا چکا ہوں، وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ حقارت سے بولا، مجھے تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ہاں تمہارے بیٹے سے ہے، تمہارا لاڈلا بیٹا، جس کی کار کے لیے تم نے میرے بھائی کو مسلوب کیا تھا، جو باوجود کوشش اور سفارشوں کے مقابلے کا امتحان پاس نہیں کر سکا، اور آج کل اسی پرائیویٹ فرم کو چلا رہا ہے جسے اس نے 2-2.5 سال پہلے بنایا تھا۔ مجھے تمہارے بیٹے سے سروکار ہے، کیا کرو گے تم میرے بیٹے کا؟ وہ چونکا تھا مگر ڈرا نہیں۔ سمپل، میں اس کے کمرے میں سے پنکھے سے لٹکا کر اس کی گردن توڑ دوں گا۔ جان کے بدلے جان، گردن کے بدلے گردن، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ پستول اٹھا کر جیب میں اڑسا اور اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی الیاس فاطمی سے نظر نہیں بن ہٹائیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، وہ بےتابی سے بولا، مگر ڈرا اب بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، عدالت میں سچ بولو ورنہ تمہیں تمہارے لاڈلے بیٹے کی لاش بہت جلد پنکھے سے جھولتی ملے گی۔ پھر ہاتھ ماتھے تک لے کر سلام کیا، پھر ملتے ہیں، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد ویسا ہی سناٹا چھا گیا۔ الیاس فاطمی اسی طرح بیٹھا رہا، اس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور تفکر بھی، مگر خوف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ فارس اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریک اسٹریٹ میں قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جب جیب میں رکھا فون تھر تھرایا۔ اس نے چلتے چلتے اسے نکالا، اسکرین دیکھ کر لب مسکرا اٹھے اس نے فون کان سے لگایا۔ جی حکم، کہاں ہو؟ خفا خفا سا پوچھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زومر خاموش ہو گئے، پھر لمحہ بھر ٹھہرنے کے بعد لہجہ سسری سا بنایا، مجھے پوچھنا تھا کہ بڑا اچھا ریسٹورانٹ ہے یہ، پہلے بھی آیا ہوا ہوں میں یہاں، مگر آج زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ میں تم سے پوچھ رہی کہ تمہاری بلو والی شرٹ، یار ویسے بہت اچھا کھانا ہے ادھر کا، اور یہ کینڈلز بھی بہت اچھی ہیں، یا شاید میرا موڈ اچھا ہے، پتہ نہیں کیوں میں کافی انجوائے کر رہا ہوں۔ فارس، اس نے بمشکل ابلتے غصے کے اوپر بند باندھا، کل کے لیے تمہارے کون سے کپڑے استری کروانے ہیں؟ اگر تم بتا دو تو میں صداقت کو، تم ایسے ہی اس لڑکی کو اتنا غلط سمجھتی ہو، ایک معصوم سی خواہش تھی اس کی یہاں کھانا کھانے کی، اور میں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے تمہیں وہ ثبوت دیا یا نہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ اوہ، وہ تو میں بھول گیا، اصل میں باتوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ تم، زمر کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو فون کے اندر سے ہی شوٹ کر دے، تم نہ آج رات گھر نہ آنا۔ مطلب اجازت دے رہی ہو اس کے گھر رکنے کی؟ سادگی سے پوچھا تھا۔ زمر نے آنکھیں میچ کر کنپٹی چلائی، پھر آنکھیں کھولی اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے کپڑے اب میں کوئی استری وستری نہیں کروا رہی، خود کرنا۔ اور فون کھٹ سے رکھ دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ 2 نمبر آدمی۔ اب کیا فریب دیجئے اور کس کو دیجئے، اب کیا فریب کھائیے اور کس سے کھائیے۔ اگلی صبح شہر پہ اتری تو ایسی گرم اور حبس آلود کہ گویا پتھروں کو بھی پگھلا دے گی۔ مقامی چھٹی کی وجہ سے سارا کو آفس نہیں جانا تھا، وہ یوں ہی سستی سے بستر پہ لیٹی رہی، اے سی بھی بند نہیں کیا۔ امل اور نور کب کی اٹھ چکی تھیں اور یقیناً اس وقت ناشتہ کر رہی تھیں۔ سارا تکیے پہ سر رکھے چھت کو تکتی رہی، رہ کر زمر و فارس پہ غصہ آ رہا تھا، کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، سب خود غرض بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی، کبھی خفگی سے کسی دور غیر مرئی نقطے کو دیکھتی، کبھی سر جھٹکتی، اسے ساری دنیا سے شکایتیں ہو رہی تھیں۔ وسط سی صبح قریبی شہروں پہ بھی طلوع ہو رہی تھی، البتہ پشاور کے جس پلازا پہ سورج اس وقت اپنی ساری حدت برسا رہا تھا اس میں موجود لوگ کہیں سے بھی سست نہیں لگتے تھے۔ زیر تعمیر پلازا کے سیمنٹ زدہ ستونوں اور پے در پہ منزلوں پہ لگی مٹی اور بجری کے ڈھیر سے ایک طرف نظر ڈالو تو ایک بالائی منزل پہ ہاشم کاردار کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ پلازے کے ایک وسیع و عریض ہال کے دہانے پہ کھڑا تھا جس کی کھڑکی کی جگہ خلا تھا۔ ابھی 4 دیواری دروازے کھڑکیاں تعمیر نہیں ہوئے تھے، صرف ڈھانچہ سا ستونوں کے ذریعے کھڑا تھا، اور اس وسیع خلا سے گویا نیچے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نیچے نظر آتے منظر سے بے نیاز برہم موڈ میں کھڑا تھا، نیوی بلو کوٹ پہنے، بال جیل سے جمائے، وہ ماتھے پہ بل لیے سامنے والے شخص کو گھور رہا تھا جو کان کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے یا آپ کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دانت پہ دانت جما کر بولا تھا، کاردار صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں آپ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سعد یوسف ٹرائل سے آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔
تو پھر ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے اس لڑکے سعد یوسف کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف تھرکول کا انجینئر نہیں تھا، وہ ایک راکٹ سائنٹسٹ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ ماچس کی ڈبی سے بھی بم بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس کو TTP کا بم میکر ثابت کرنا ہے اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ہو جائے گا ثابت، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آپ بتائیں آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وہ پوری ذمہ داری سے اسے یقین دلا رہا تھا۔ سینکڑوں میل دور اسلام آباد میں سارا اپنے کمرے سے بے دلی سے نکلی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا اور پیروں کو نرم فر کے بنے چپلوں میں گھسیٹتی وہ سست روی سے ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ زکیہ بیگم پچھلے چند دنوں سے کسی فوتگی کے باعث گاؤں گئی ہوئی تھیں، آج کل میں واپس آنا تھا انہیں۔ ان کے بغیر گھر اداس لگتا تھا۔ ملازمہ اسے دیکھتے ہی ناشتہ پوچھنے لگی۔ بچوں نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ پھلوں کی ٹوکری سے مطلوبہ پھل ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی۔ جی کر لیا تھا۔ ابھی کہاں ہیں؟ باہر لان میں کھیل رہی ہیں۔ اتنی گرمی میں کون سا کھیل کھیل رہی ہیں؟ ویسے تو سارا دن موبائل اور ٹیبلٹ ہوتے ہیں ہاتھ میں۔ جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ۔ وہ خفا ہوئی تو ملازمہ فوراً باہر کو لپکی۔ سارا سیل فون پہ انگلی نیچے پھیرتی ای میل دیکھنے لگی۔ دوسرے ہاتھ میں سیب تھا جسے وہ کھا رہی تھی۔ تبھی ملازمہ دوڑتی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ! سارے نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وحشت بوکھلائی ہوئی ملازمہ ہاپتی کاپتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ سارے واہمے، سارے ڈر درست ثابت ہونے والے تھے۔ بچیاں باہر نہیں ہیں، چوکیدار کہہ رہا ہے۔ وہ ذرا دیر کو باتھ روم گیا تھا، پھر واپس آیا تو بچے نہیں نظر آئے۔ اس نے سمجھا اندر چلی گئی ہیں۔ سیب، سیل فون، ہر شے اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی۔ وہ اسی طرح باہر بھاگی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ لان ویران پڑا تھا، برآمدہ خالی تھا۔ پورچ میں کھڑا چوکیدار افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی صحیح۔ سارا حواس باختہ سی اس کی طرف بھاگی۔ کہاں ہے امل اور نور؟ آواز گھٹی گھٹی سی نکلی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا بیگم صاحبہ، یہ دیکھیں یہ گیٹ کے اندر پڑا ملا ہے۔ سارا نے تقریباً چپٹنے کے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ آپ کے بچوں کو آپ کی اجازت کے بغیر لے کر جانے کے لیے بہت معذرت، مگر پرسوں کی تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ پرسوں تاریخ۔ سارا کا دل اندر دور ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی بیٹیوں کو کون لے کر گیا تھا؟ سب عیاں ہو گیا تھا۔ تو اگر سن نہیں پاتا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جائے گی۔ مورچال میں بھی وہ صبح سست سی طلوع ہو رہی تھی۔ چھٹی کے باعث ندرت کو ریستوران جلدی جانا تھا، اس لیے وہ کچن میں کھڑی حسینہ کو تیز تیز ہدایات دے رہی تھی۔ ساتھ ہی پرس میں موبائل اور بٹوا بھی اڑس رہی تھی۔ آج ایک اہم برنچ اور پھر 2 سالگرہ کی تقاریب ہیں، میں گھر چکر نہیں لگا سکوں گی۔ تم یوں کرنا کہ ان کی آواز باہر ڈائننگ روم تک آ رہی تھی۔ یہاں زمر لاتعلق سی کرسی پہ بیٹھی چائے کے گھونٹ بھرتی اپنا موبائل دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے مقابل کوہنیا میں اس پہ ٹکا کر بیٹھا، مگ ہاتھ میں لیے آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ پھر دفتن وہ کھنکارا، وہ نظر انداز کیے رہی۔ کل رات میں ابا آپ نے اخبار پڑھ لیا تو مجھے دے دیں۔ وہ کرسی پہ پیچھے کو گھومی اور لاؤنج میں بیٹھے ابا کو پکارا۔ وہ اینک ناک پہ لگائے، اخبار کھولے، سر جھکائے، جواباً بولے، تم کب سے صبح صبح اخبار پڑھنے لگی؟ ساری خبریں تو موبائل پہ پڑھ لیتی ہو۔ فارس ہلکا سا مسکرایا، یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ شاید میری تیسری شادی کی خبر لگی ہو۔ جہاں زمر نے مڑ کر اسے گھورا وہاں ابا نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس کی مسکراہٹ سے بڑھ گئی، مذاق کر رہا تھا اور ذرا رخ موڑ کر چائے پینے لگا۔ سارا خاندان ہی۔ دفتن اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے عام سے انداز موبائل اٹھایا، پھر ذرا ٹھہرا۔ سارا کا فون ہے، ہلکا سا بڑھایا۔ زمر چوک کر اسے دیکھنے لگی، شاید وہ وٹنس پریپ کے لیے آنا چاہتی ہے۔ زمر کو اب بھی امید تھی۔ فارس نے موبائل کان سے لگایا اور بشاشت سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے اس کے الفاظ سن کر اس کی رنگت بدلی، ابرو اکھٹے ہوئے، چوک کر زمر کو دیکھا، پھر جی کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ زمر اس کے پیچھے لپکی۔ جب تک وہ اندر آئی وہ فون رکھ چکا تھا اور والیٹ اور چابی اٹھا رہا تھا۔ چہرے پہ شدید پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دبی آواز میں بولا، وارث کی بیٹیاں صبح صبح کوئی ان کو لے گیا ہے۔ سارا بہت رو رہی ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اوہ میرے اللہ! اس کا دل دہل گیا تھا۔ میں ندرت بھابھی کو وہ مڑنے لگی تھی کہ فارس نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ ان کو اور بڑے ابا کو کچھ بتانے کی صورت نہیں ہے۔ حنین اور اسامہ ویسے بھی سو رہے ہیں۔ خواہ بات مزید بگڑے گی۔ صرف سعدی کو بلاؤ اور ہم تینوں وہاں جاتے ہیں۔ میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ پھر وہ چابیاں اٹھائے باہر کو لپکا تھا۔ کیا سانحہ ہوا ہے؟ یہ آنکھوں کو کیا خبر؟ منظر نہیں رہا کہ اجالا نہیں رہا۔ دوپہر کا سورج آگ برسا نہیں تھک رہا تھا، گویا سب کے دل اندر تک جلا ڈالے تھے۔ لاؤن میں صرف سارا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زکیہ بیگم مسلسل اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ روئی جا رہی تھی۔ زمر سامنے مخموم سی بیٹھی تھی اور سعدی بالکل خاموش سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ سارا سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ دفتن فارس موبائل جیب میں رکھتا اندر داخل ہوا۔
ہمیں پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. مختلف جگہوں پہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے. CCTV کیمروں کی فوٹیج کے ذریعے پتہ چلا ہے اور ان کے ذریعے پتہ چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کس کار میں سوار ہوئے تھے. ایک دفعہ کار مل جائے تو پھر ان کو ڈھونڈنا آسان ہوگا. پھر وہ اس کے سامنے بیٹھا جس کی آنکھیں رو رو کر گلابی ہو رہی تھی. سارا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان کو شام سے پہلے ڈھونڈ کر لے آئیں گے. سارا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. فارس، میں اپنے بچوں کے بغیر کیا کروں گی؟ کیا اسے اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ وہ میرے بچے کیسے لے جا سکتا ہے؟ ہاشم سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے. زمر نے جھرجھری لی تھی. نہیں. سعدی نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے چہرہ اٹھایا. ہاشم کسی کے بچے نہیں اٹھا سکتا. ہاشم، میرا مطلب ہے وہ چھوٹے بچوں کو اس سب میں انوالو نہیں کرے گا. تمہیں اب بھی ہاشم سے امید ہے؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، دوسروں کی بہنوں کو استعمال کر سکتا ہے، کسی کے بچے کو ہسپتال سے اغوا کر سکتا ہے، مگر ہاں، وہ بچوں کو اٹھوا نہیں سکتا. پتہ نہیں. سعدی نے سر جھٹکا. اس نے نوٹ پہ اپنے نام کا حرف سائن کیا ہے سعدی. سارا روتے ہوئے بولی تھی. اور وہ نوٹ پرنٹڈ ہے. ہم اس سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. پھر اس نے فارس کو دیکھا. پلیز میرے بچے واپس لا دو مجھے. کچھ کرو فارس. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا سارا، وہ شام سے پہلے گھر ہوں گی. آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں. وہ اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا. سعدی اٹھ کر ایک دم باہر نکل گیا. زمر چند لمحے بعد اس کے پیچھے گئی. وہ برآمدے میں رکھی کرسی پہ بیٹھا دور آسمان کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا. وہ بہت اداس لگتا تھا، جیسے اس کا بہت کچھ سورج کی حدت میں بات بن کر اڑ گیا ہو، کھو دیا ہو. ہاشم ایسا کر سکتا ہے سعدی؟ ہاں واقعی اس دنیا میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا. وہ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑی رہی، بیٹھی نہیں، اور وہ اسی طرح دور آسمان کو دیکھتا رہا. تو تم نے 2 لوگوں کی جان لی تھی. اس نے موضوع چھیڑا. سعدی کے اندر تک انیسی اتر گئی، مگر بہت ضبط سے اس نے اس بات میں سر ہلایا. سیلف ڈیفense. ہاشم تم پہ حملہ کروا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ سب ہاشم نے نہیں کیا، اس کی ماں نے کروایا تھا. کیوں؟ وہ چونکی. یہ بات اس کے لیے نئی تھی. وہ مجھ سے خوفزدہ تھیں. میرے پاس ایک راز ہے ان کا. کیسا راز؟ عقب سے آتے فارس نے پوچھا. وہ بھی اس بات پہ چونکا تھا. زمر نے مڑ کر اسے دیکھا. دونوں نے حیران کن نظروں کا تبادلہ کیا، مگر سعدی اسی طرح بیٹھا رہا. ابھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت تو قطن نہیں. پھر اس نے آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا. مجھے سارا خالہ کو کبھی یوں فورس نہیں کرنا چاہیے تھا گواہی کے لیے. یہ سب میری غلطی ہے. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. میں ذمہ دار ہوں اس سب کا. فارس نے اکتا کر اسے دیکھا. ول یو پلیز شٹ اپ؟ اور واپس اندر کی طرف مڑ گیا. ماحول نوز بوجھل تھا اور وہ دونوں بالکل چپ کھڑے تھے. کہنے کو گویا کچھ بھی نہیں رہا تھا. کوئی بھی زوم، کوئی بھی دعویٰ نہیں رہا. خود پر مجھے کسی کا بھی دھوکہ نہیں رہا. اس شام قصر کادار میں رنگ بو کا سیلاب سے نظر آتا تھا. سارے گھر سبززار کے درختوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا. وسیع و عریض لیونگ روم اور ڈائننگ ہال میں سونیا کی سالگرہ کی تھیم پارٹی زور و شور سے جاری تھی. اگلے ہفتے سونیا کو اسکول ٹرپ کے ساتھ باہر جانا تھا، اس لیے سالگرہ 8 دن پہلے منعقد کی گئی تھی. کیک کٹ چکا تھا. مہمان ٹولیوں کی صورت گھر کے اندر ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. احمر کان میں لگے آلے کو درست کرتا سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لے رہا تھا. غرض معمول کی مصروفیت جاری تھی. ایسے میں جواہرات مسکرا کر چند حضرات کو کہہ رہی تھی. میں یقیناً اس دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں جس کے 2 جوان بیٹے اس کے دونوں بازو بنے ہوئے ہیں. اس کا سہارا ہوں، اور ماشاءاللہ دونوں اپنے بزنس میں سیٹ ہیں. اس سے زیادہ لکی کون ہوگا؟ تفاخر سے وہ کہہ رہی تھی اور سامنے والے تائید کر رہے تھے. ادھر ہاشم 2 افراد سے ہنستے ہوئے باتوں میں مگن تھا کہ کنارے سے وہ آبدار کو بھی دیکھ رہا تھا جو سب لوگوں کے درمیان الگ تلگ سی کھڑی دکھائی دیتی تھی. وہ بار بار اپنی موبائل کو دیکھتی جیسے بور ہو رہی ہو. ایکوا تھیم کی پارٹی میں جہاں ہر شخص نے سمندری مخلوق جیسے کپڑے پہن رکھے تھے کیونکہ سونیا کا نیا کرش فائنڈنگ ڈوری کے ٹریلر کے بعد سمندری مخلوق تھا. آبدار نے نیمو کا نارنجی رنگ زیب تن کر رکھا تھا، مگر سر کا رومال سرخی تھا اور وہ اداس اور بور نظر آتی تھی. ہاشم گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ خود مکمل سفید سوٹ میں ملبوس تھا. اور سونی کے پوچھنے پہ اس نے کہا تھا کہ وہ آئس برگ ہے، برف کا تودا جو نیلے سمندر میں سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، اور بڑی بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے. سونی اسے کافی دیر خاموش ہو کر دیکھتی رہی تھی. میرا میسج ملا آبدار. جواہرات کی آواز پہ ابھی چوک کر مڑی. سامنے بنی سنوری مسکراتی ہوئی جواہرات کھڑی تھی. لباس شارک کے جیسا سلور تھا اور آنکھوں میں بھی ویسی ہی تندی ہی تھی. مل گیا تھا اور میں نے اس ویڈیو کو تباہ کر دیا ہے. مکمل ختم.
اب کوئی آپ کو اس کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکتا، اس لیے بے فکر رہیے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ مجھے یقین نہیں ہے، جواہرات بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ شانے اٹھا کر اکھڑ سے انداز سے بولی تھی۔ یہاں سے ہاشم کو آوازیں نہیں سنائی دیتی تھیں مگر انداز سارے آیا تھے۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی ساری حدت محسوس کر سکتا تھا۔ سو اپنے مصاحبین سے معذرت کر کے آبی کی طرف آیا۔ ریڈ، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے اسے پکارا۔ جواہرات اس کی آواز سنتے ہی آگے بڑھ گئی۔ البتہ ابھی اسے دیکھ کر جبرن ذرا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، سونیا کی سالگرہ کی تقریبات کی بہت شور و سنی تھی کراچی میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اس میں شرکت کر رہی ہوں اور کافی لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مگر وہ مسکراتے ہوئے غور سے دیکھ کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے تم بار بار کسی کے میسج یا کال کے انتظار میں ہو۔ آبی کی رنگت ذرا بدلی مگر سنبھل کے مسکرائی۔ بابا نہیں آئے نا؟ سوچ رہی ہوں ان کے آنے کی امید رکھوں یا نہیں۔ اچھا؟ اس نے سر کو خم دیا مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہ تڑپ، یہ بےتابی سب بہت آیا تھا۔ دور کھڑی شہری نے گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے تیکھی نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ ہاشم ایک نئی اڑان کی تیاریوں میں تھا۔ یوں شہری کا تعلق اس محل سے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ یہ شہزادی سے کہاں داخل ہونے دے گی دوبارہ؟ اب وہ کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹے؟ اس کا ذہن ناکام قسم کے تانے بانے بن رہا تھا۔ فرسٹریشن تھی۔ وہ کیا کرے؟ میں چاہتا ہوں دل بھی حقیقت پسند ہو، تو کچھ دنوں سے میں اسے بہلا نہیں رہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سارا کے لاؤنج میں بیٹھے افراد کی سوگواریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کسی نے بتیاں نہیں جلائی تھیں۔ پورچ اور ٹی وی کی روشنی نے ہی کمرے کو مدھم سا روشن، مدھم سا اندھیر کر رکھا تھا۔ ایسے میں فارس بیرونی دروازے سے داخل ہوا تو سعدی بھی اختیار کھڑا ہوا۔ سارا نے بھی امید سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو اب خوش تھے مگر آنکھیں سرخ تھیں۔ ان میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ فارس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے انہیں جاتے نہیں دیکھا، کسی جگہ نہیں ہے وہ۔ سارا اسے دیکھتی رہی، بلکہ گرائی نہیں، بس خشک آنکھیں اس پہ جمائے رکھی۔ وہ سعدی کو کیس کی پروگریس بتا رہا تھا۔ پولیس کے ناکے، سی سی ٹی وی، ٹریل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دم سارا پھٹ پڑی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سب ذمہ دار ہو۔ وہ گلابی آنکھوں سے نفرت سے فارس و سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے میرے بچوں کو ایک اور تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے نہیں رکھتی تھی میں تم سے کوئی تعلق، اسی لیے تمہاری طرف آنا جانا چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑوں گی، میرے بچے نقصان اٹھائیں گے۔ تم لوگوں نے دھکیلا ہے ہمیں اس سب میں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سارا، وہ بچوں کو نقصان نہیں دے گا، تھوڑا سا صبر کریں ہم۔ فارس نے کہنا چاہا۔ صبر؟ وہ ایک دم اٹھی، کشن پرے پھینکا اور فارس کو دیکھ کر کھڑائی۔ کتنا صبر؟ 8 ماہ صبر کروں جیسے سعدی کی ماں نے کیا؟ 8 ماہ سے پہلے تو نہیں چھوڑیں گے وہ میرے بچوں کو۔ نہ کوئی کال آئے گی، نہ تاوان مانگا جائے گا۔ میں تو پہلے ہی نہیں دے رہی تھی گواہی۔ پھر کیوں اٹھایا میرے بچوں کو؟ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں نے تو بار بار کہا تھا سب کو کہ میں گواہی نہیں دوں گی۔ پھر کیوں کی میری گود خالی؟ آپ کوئی گواہی مت دیں سارا، بس دعا کریں، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ زمر نے کہنا چاہا مگر اس نے سر چھٹک دیا۔ اب کسی کی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا غم اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ فارس جو ابھی تک کھڑا تھا خاموشی سے واپس مڑا تو سعدی بول اٹھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہاشم سے ملنے۔ وہ سب پارٹ سر سے انداز میں بولا تھا، میں بھی آؤں گا۔ وہ اس کی طرف لپکا تو زمر دہل کر آگے آئی۔ پاگل ہو تم سعدی؟ اس کی گھر دعوت ہے آج، ایک دنیا ہوگی وہاں، تم نہیں جا سکتے ادھر، تم اس سے نہیں مل سکتے۔ مگر مجھے جانا ہے۔ وہ دکھی لگتا تھا۔ تم یہیں رکو، صرف میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا واپس بیٹھو۔ فارس نے سختی سے منع کیا تو سعدی برے موڈ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ اکتا کر گھوما۔ سعدی، میں نے بولا ہے نا تم۔ وہ ٹھہر گیا۔ سارا پیروں میں چپل ڈالتی آنکھیں رگڑتی آ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں سارا، وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولا۔ سارا نے رک کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ تم مجھے روک سکتے ہو؟ تم مجھے روک سکتے ہو کیا؟ اور فارس کو احساس ہوا وہ واقعی اسے نہیں روک سکتا۔ وہ اس وقت صرف ایک ماں تھی۔ یوں پھر رہا ہوں کانچ کا پیکر لیے ہوئے، غافل کو یہ گمان ہے کہ پتھر نہ آئے گا۔ قصرے کاردار کے لیونگ روم میں اونچے سروں میں بجتی موسیقی اپنے عروج پہ تھی۔ کھانا کھایا جا رہا تھا، کہکے گونج رہے تھے۔ ایسے میں اس سب سے بے نیاز نوشیروہ اپنے کمرے میں بے سود لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ باہر کا ماحول
اسے بیزار کر رہا تھا۔ وہ تیار تک نہیں ہوا تھا، یوں ہی شب خوابی کے لباس میں لیٹا تھا۔ دراز آدھی کھلی نظر آتی تھی اور اندر رکھی پڑیاں ملفوف دکھائی دیتی تھیں۔ گویا سفید پاؤڈر کی طلب سے دراز کھولی مگر بیزاری سے وہیں چھوڑ دی۔ آج اس سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب کوئی غم یوں مٹانے سے نہیں مٹتا تھا۔ اب کیا دوا کی جائے اس مرض کی؟ نیچے لاؤنج میں آؤ تو ہاشم ایک دفعہ پھر آبدار کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ہاتھوں میں پلیٹیں اٹھا رکھی تھیں اور وہ بات کرنے کے ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ میں کیس لڑ رہا ہوں، اس نے نگاہیں آبی کے چہرے پہ جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آبی نے نگاہیں چرائیں۔ میں نکال رہا ہوں اپنے خاندان کو اس میں سے۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں اب آگے بڑھ چکی ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ایک دم غیر آرام دیے سی لگنے لگی تھی۔ مگر یہ سب تم چاہتی تھی؟ آبی نے آنکھوں میں ایک دم تندی بھر کے اسے دیکھا۔ لیکن کیا تم نے میرے کہنے پہ یہ کیا؟ ہرگز نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے یہ کیوں کیا، مگر تم نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا مائی ڈیئر ڈریم ریپر، اور اب تم خود کو اس اسکینڈل سے نکال لو بھی تو کیا؟ تمہاری پارٹی میں اس دفعہ اتنے لوگ نہیں آئے کہ تم لون بھر سکو، اور جو آئے ہیں وہ مسلسل ٹرائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاشم کے گردن میں گلٹی سی ڈوب کر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت ضبط سے کچھ کہتا کان میں لگا آلہ کچھ بولا۔ ہاشم کے تاثرات اچھمبے میں بدلے۔ فارس آر یو شور؟ وہ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے وہ کفلے میں لگے آلے میں بولا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوا تھا ابھی اتنی چوکی تھی۔ فارس آیا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہاشم تیزی سے باہر کو لپکا۔ وہ چند لمحے تو ہکا بکڑ کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ گیٹ کے باہر نیچے کو جاتی سڑک پہ کار کھڑی تھی اور دو افراد دروازے کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ ان کے گرد آدھ درجن گارڈز چوکنے سے کھڑے تھے، گویا ادھر وہ کوئی حرکت کریں ادھر وہ انہیں شوٹ کر دیں۔ ہاشم تیز قدموں سے چلتا داخلی چوکی تک آیا۔ اسے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی بیرونی چار دیواری کی بتیوں کے باعث سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم گیٹ کے قریب آیا اور اسے کھولا۔ فارس اس کے پکڑنے پہ اس طرف گھوما۔ ہاشم کے کندھے کی اوٹ سے آبی نے دیکھا وہ رف سی جینس اور پوری آستین کے شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ماتھے پہ گہری سلوٹیں۔ وہ تیر کی سی تیزی سے ہاشم کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کدھر ہیں امل اور نور؟ ہاں؟ وہ غرایا تھا۔ جہاں آبی سن ہو کر رہ گئی وہاں بہت سی گنز اس کی طرف تن گئیں۔ ہینڈز آف! ہاشم نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو نیچے جھٹکا اور ایک قدم پیچھے گیا۔ ایک گارڈز نے گیٹ بند کر دیا۔ ایسے میں سارا بفر کے گیٹ کے قریب آئی۔ ہاشم اب سلاخوں والے دروازے کے پار کھڑا تھا۔ وہ اس سے 2 فٹ فاصلے پہ رکی اور سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائے بلند سا غرائیں۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ ہاشم نے کالر جھاڑتے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری اپنے کندھے کے پیچھے کھڑی حیران سی آبدار پہ ڈالی، پھر چہرے پہ برہم ملاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں ہاشم کردار۔ تمہارے آدمی صبح میری بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میں ان کی ماں، ان کے باپ کے قاتل سے پوچھنے آئی ہوں کہ وہ دونوں کہاں ہیں، وہ چلا کر بولی تھی۔ فارس اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک گارڈ اس کے چلانے پہ برہمی سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو فارس نے فوراً جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک دم سے بہت سی گنز کے لوڈ ہونے کی آواز آئی۔ فارس نے آہستہ ہاتھ باہر نکالا تو اس میں سیل فون تھا۔ اگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ذرا سا بھی غلط سلوک کرنے کی کوشش کی تو میں ایک بٹن دباؤں گا اور سوشل میڈیا پہ یہاں کی لائیو فیڈ جانا شروع ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے تم اور تمہارے بندے آن ایئر ہوں گے، اس لیے بندوقیں نیچے کرو۔ وہ جھڑک کر بولا تھا۔ ابھی صرف اس کا چہرہ تک رہی تھی، وہ ابھی تک سن تھی۔ ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے بیداری سے اس کی بات کاٹی۔ ساتھی گارڈز کو اشارہ کیا، انہوں نے اسلحہ نیچے کر لیا۔ ہاشم میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ پھر حلق کے بل چلائی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہوا کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا ہاشم۔ وہ ایک قدم مزید آگے آئی اور آنی سلاخوں کو تھاما جو دونوں کے بیچ حائل تھی۔ نگاہیں لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر وہ گڑ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی ڈرپوک عورت ہوں، بزدل ہوں؟ تم نے سمجھا کیا ہے مجھے؟ ایک کم ہمت عورت؟ حقارت سے اس نے سر جھٹکا۔ ہاشم کردار، میں وہ عورت ہوں جس کے نیچے 2000 مرد تھر کے ان صحراؤں میں کام کرتے ہیں جہاں تمہارا یہ ایئر کنڈیشنز پہ پلنے والا جسم 10 منٹ میں پگھل جائے۔ میں وہ عورت ہوں جو میزائل بناتی ہے، بامز بناتی ہے۔ میں اگر محتاط تھی، تمہاری طرف سے مصلحت سے کام لے رہی تھی تو اس کو تم میری کمزوری مت سمجھنا۔ میری انگلیوں کی چند کلکس اور ایک ڈرون کی مار ہے تمہارا یہ سارا محل۔ میں اس قابل ہوں ہاشم کہ تمہیں تمہارے اس محل سمیت زمین بوس کرنے میں مجھے چند کلکس اور ایک ڈرون کی ضرورت ہوگی، اور یقین مانو میرے خلاف کوئی FIR بھی نہیں کٹے گی کیونکہ میں حساس ادارے کی سائنسدان ہوں۔ میرے پاس بہت سی پروٹیکشنز ہیں، سو میری بات سنو۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میرے بچے 1 گھنٹے کے اندر واپس گھر نہ آئے تو تم دیکھنا یقیناً تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ سوری ٹو انٹرپٹ، ہاشم پرسکون سر کھنکار کر بولا، مگر آپ لوگ یہ ڈرامہ کہیں اور جا کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ چند ہیٹس
لینے کے لیے اس طرح کے ناٹک کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. میں بچوں سے جنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. حقارت سے ان کو دیکھا اور پھر ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا. ناؤ گیٹ لاسٹ پلیز. میں ذرا مصروف ہوں اور واپس مڑ گیا. سارا ابھی تک اونچی آواز میں کچھ بول رہی تھی. شاید وہ بد دعائیں دے رہی تھی. فارس اب اسے واپس لے جا رہا تھا مگر وہ غصے سے چلائے جا رہی تھی. ہاشم چند قدم چل کر رکا اور چوک کر ابھی کو دیکھا. وہ پیچھے آتے تھے. رک گئی تھی بالکل ششدر گمسم سی. تم نے ان کے بچے اغوا کر لیے؟ وہ بے یقین تھی. او کم آن، وہ کراہا تھا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا. ابھی نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور نفی میں سے لایا. شادی کی دفعہ بھی تم نے یہی کہا تھا. ہاشم چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا. اس کے منہ پہ جیسے آبی نے ایک دفعہ پھر بیلچا دے مارا تھا. وہ اس کو تعصب سے دیکھتی آگے بڑھ گئی اور وہ بالکل منجمد کھڑا رہ گیا تھا، برف کے مجسمے جیسا، ٹھنڈا اور بے جان. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.